اس کا جواب سنیں اللہ نے کیا دیا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے نبی، اپنے نفس کو ان کے ساتھ جوڑ کر رکھ، ان مسکینوں کے ساتھ جڑ کے رہ ان کے ساتھ، جو صبح و شام اللہ کی رضا کے طلبگار بن کر اس کو پکارتے ہیں۔ ایک لحظے کے لیے بھی بلال سے اور صہیب سے آنکھ نہ پھیرنا۔ تو کوئی دنیا کی زینت چاہتا ہے؟ تو نے ان محلوں کا طواف کرنا ہے، تجھے کوئی دنیا چاہیے؟ اور دیکھ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایسے کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس کا طرز زندگی افراط و تفریط پر مبنی، کوئی ضرورت۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلے کوئی بات نہیں، میں ان کے لیے الگ نشست کا اہتمام کر لیتا ہوں، یہ ایلیٹ طبقہ ہے، میں کسی بڑے ہوٹل میں ان کے لیے استقبالیہ منعقد کرتا ہوں، یہ مؤثر لوگ ہیں، بات سمجھ جائیں گے تو بڑی تبدیلی آ جائے گی، جس طرح ہمارا بھی ذہن ہے۔ اور کسی حد تک شاید کسی طریقے سے اس بات کو ٹھیک بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن روایات تو کہتی ہیں کہ جب یہ خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور چیخ نکل گئی اور روتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلے اور زور زور سے پکارنے لگے کہ بلال کدھر ہو، صہیب کدھر ہو، خباب کدھر ہو، میرے رب نے تم کے ساتھ، تمہارے ساتھ جوڑ کر رہنے کا مجھے حکم دیا، کدھر ہو تم؟ اور یہ مسکین اور غریب اور غلام لوگ اپنے خون سے انقلاب لاتے ہیں، انہی سے تبدیلیاں آتی ہیں۔ آج بھی یہی تبدیلی لائیں گے، لوگوں کو اپنی قوت اور طاقت پر مان ہوگا، لیکن جب عام انسان اللہ کا بندہ بنے گا تو اس سیلاب کو روکنا بڑا مشکل ہوگا، نہیں رکے گا، اور انشاءاللہ یہ سیلاب آئے گا۔ یہ مسکین آدمی اللہ کی بندگی اور اللہ کے راستے میں جہاد کے نام پر اٹھے گا اور ہر چیز کو خش و خشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ ان کے ساتھ جوڑ کے رہنا ہے محمد۔ ایک واقعہ آتا ہے، پہلے بھی میں تو سناتا رہتا ہوں، پہلے بھی آپ نے شاید میری زبان سے سنا ہوگا کہ صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اور بڑے لوگ تو مذاکرات کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تو مذاکرات کر رہے تھے، صلح کی بات چل رہی تھی، اور مزدور لوگ یہ کوئی ٹولی بنا کر ادھر بیٹھا تھا، کوئی ادھر بیٹھا تھا، وہ ادھر بیٹھا تھا، یہ انتظار کر رہے تھے کہ جو حکم ہوگا ٹھیک ہے سر۔ بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ ایک جگہ پر بلال، صہیب اور سلمان، یہ تین غلام بیٹھے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کے قریب سے ابو سفیان گھوڑے پر گیا۔ ابو سفیان اس وقت مشرکین مکہ کا سپہ سالار تھا، سردار تھا، وہ گھوڑے پر گزرا تو بلال کو غصہ آ گیا، غیرت آ گئی، اور زور سے کہا کہ ابھی تک کوئی ایسا مرد حق پیدا نہیں ہوا جو اس دشمن حق کی گردن مار دے، زور سے کہا اس کو سنانے کے لیے۔ پتہ نہیں ابو سفیان نے سنا یا نہیں سنا، لیکن ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے سنا، اور مجھے افسوس لگا کہ کمال ہے، بلال عجیب آدمی ہے،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے، اور بلال تو جلتی پر تیل چھڑک رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سن لیا اور میں غصے میں بلال کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ بلال تجھے اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول تو صلح چاہتے ہیں، اور تو نے یہ بات جو کی ہے اس وجہ سے جنگ لگ سکتی ہے، تجھے اندازہ نہیں ہے، تو نے یہ کیوں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ناراض ہوا اور وہ پریشان، کہنے لگے ابوبکر غلطی ہو گئی، اب میں بات نہیں، چلو جو ہو گیا سو۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس پلٹا اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، بلال نے یہ غلطی کی تھی اور میں اسے ناراض ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے کہا ابوبکر تو بلال کو ناراض ہوا، جا جا کر اسے راضی کر، ورنہ اللہ رب العالمین مجھ پر اور تجھ پر ناراض ہو، جا اسے راضی کر۔ ابوبکر کہتے ہیں میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور میں روتا ہوا بلال کے پاس آیا، ہاتھ باندھے اور کہا کہ بلال معاف کر دے، مجھے آج پتا چلا ہے کہ تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا۔ کہتے تھے ان کو اپنی مجلس سے اٹھا، پھر ہم آئیں گے، تم جاؤ پہاڑ میں، آنا چاہتے ہو تو آؤ، نہیں آنا چاہتے تو نہ۔ ان کو نہیں اٹھایا جا سکتا، ان کو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ علم زندگی